علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بازبان قلندر لاہوری آغاز کروں گا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ سبحان اللہ، واہ واہ، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، واہ۔ یقیناً ایمانیات کی طرف جب نظر جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آئیڈیالوجی آپ کے دل کے اندر پیدا ہونے والی وہ واردات جس کے ذریعے آپ اپنے رب کی قرب کو اور اس کی پہچان کو حاصل کرتے ہیں۔ جی، مطلب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان اس کیفیت کا نام ہے۔ ٹھیک، ظاہراً اگر کسی شخص نے زبان سے کہا دل نے تصدیق نہیں کی تو اسلام نے اسے منافق کہہ کر پھر درکل اسفل قرار دیا ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان اور دل دونوں کا تصدیق کرنا یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایمان جب بڑھتا ہے، ایمان جب اپنے عروج کو جاتا ہے تو پھر انسان کے ظاہر کے اوپر کچھ کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ وہ جو ظاہر کی کیفیات ہیں اسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ اسلام ہے یا یہ مسلمان ہونے کی جو ہے وہ علامت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں۔ اچانک ایک شخص آتا ہے، بڑا ہی اس کا لباس دیکھا جائے تو بڑا اجلا ہے اور اس کے چہرے کی رنگت دیکھی جائے تو وہ بھی بڑی دیدنی ہے۔ وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھتا ہے اور آقا کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ ادب کی کیفیت اس سے قبل ہمارے پاس نہیں تھی، ہم پہلی بار دیکھ رہے تھے کہ بارگاہ رسالت کا ادب کیا ہے، دو زانوں ہو کر ایک شخص آ کر بیٹھتا ہے اور وہ اجنبی ہے جس کو ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ وہ عرض کرتا ہے آقا مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بڑے ہی پیار سے سمجھایا کہ ایمان اللہ کو ماننے کا نام ہے، رسولوں کو ماننے کا نام ہے، کتابوں کو ماننے کا نام ہے، روز جزا اور سزا کو ماننے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ماننے کا نام۔ یوں وہ جو دل کے اندر پیدا ہونے والی ساری کیفیات ہیں ان سے آگاہ کیا، گویا باطن کی کیفیت کو ایمان سے جوڑ دیا میرے آقا نے۔ اور پھر اس شخص نے پوچھا کہ مل اسلام، آقا اسلام کیا ہے؟ حضور نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر بھی اخلاق حسنہ کی تربیت فرمائی۔ پھر اس سے شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور اسلام کے نتیجے میں ترتیب پانے والے رزلٹ کو یا اس کیفیت کو بیان کیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو وہ ایک آخری کیفیت تھی، لیکن ایمان کو آقا نے باطن سے جوڑا اور اسلام کو ظاہر سے جوڑا۔ گویا مومن وہ ہے جو باطن سے خدا کے قریب ہو جاتا ہے، اور مسلم وہ ہے جس کا ظاہر۔ اور کسی فقیر سے سوال کیا گیا کہ مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان انتہا کو چھو لیتا ہے ایمان اور عمل کی تو وہ مومن کے درجے کو پہنچتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن حکیم وحی کی صورت میں نازل ہوا اس میں اسلام لانے والے سے مطالبہ یہ نہیں کیا گیا کہ اسلام پھر لاؤ، لیکن ایمان لانے والے سے یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ صحیح، مطلب ایک بیٹھے ہوئے شخص کو کہا جائے بیٹھ جاؤ، وہ کہے گا بھائی یہ کیسا عجیب سوال ہے جب میں پہلے ہی بیٹھا ہوا ہوں، یا کھڑے شخص سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، وہ کہے گا میں پہلے ہی کھڑا ہوں۔ تو مومن سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، تو اس پر مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا ایمان لانا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان میں پختہ ہو جاؤ۔ عمل میں کمزوری بھی برداشت کی جا سکتی ہے لیکن ایمان میں کمزوری برداشت نہیں کی جاتی۔ جو سورہ نام کی آیت ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو وہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ شرح صدر فرماتے ہیں۔ پھر خود ہی سورہ زمر میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ کیا چیز ہے، فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کی شرح صدر فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب نور ہو جاتا ہے۔ تو سر اگر ایسے کہیں کہ اللہ رسول کو دل سے ماننا یہ ابتدا ہے یا یہ مسلمان ہے، اور جب تک اس کی شرح صدر نہیں ہوتی وہ مسلمان ہی ہے، جس کی شرح صدر ہو جاتی ہے وہ مومن ہے،
کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً جب انتہا ہے تو وہ پروردگار عالم کا قرب خاص ہے، اور جسے اللہ قرب عطا فرماتا ہے اس پر نگاہ فرماتا ہے، پھر اس کے باطن کو دھو دیتا ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اتقوا فراست المومن، اے مومن وہ بھی کی اسی طرف فراست اشارہ کرتی ہے اور دور اندیشی سے کہ مومن تو ڈرو، نور سے دیکھنے والا ہے۔ فَإِنَّهُ يَنظِرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ جو نور الہی اس کے باطن کو روشن کر رہا ہے ایمان کی صورت میں، اس سے پھر وہ انسان کی نگاہ پاک بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی نگاہ میں حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ فرائض تو ادا کرتا ہے، لیکن جب اوور ٹائم لگا کر نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب یہ صحیح بخاری کی الفاظ ہیں کہ میں اس کی قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور فَإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، جب وہ ایمان کی اور عمل کی اس کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اگر اللہ پر کوئی قسم باندھ دے، یا اللہ تجھ پر لازم ہے کہ تو یہ کر، لا ابر، اللہ ان کی قسموں کو بھی پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ بندے جو جاتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر ایمان کی روشنی دیکھ کر کہ ہاں آپ مومن ہیں، آپ اللہ کے ایسا کہیں کہ مومن جس کی سرکار نے تعریف فرمائی اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، کہ جو اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہے، سرکار نے فرمایا وہ مومن ہے، اس کی فراست سے بھی ڈرنا۔ تو یہ اگر ہم ڈیفرنس سمجھیں اس کا کہ مومن نور سے دیکھنے والا ہے اور جو نور سے دیکھنے والا نہیں، صرف اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ مسلمان ہے، تو کیسا ٹھیک ہے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔